گزشتہ ہفتے میں آپ حضرات کے سامنے سورہ فاتحہ کے بارے میں بیان آ گیا تھا، سورت کے نام کے بارے میں اور اس کے کچھ فضائل کے بارے میں، اور یہ بھی بتلا دیا گیا تھا کہ سورہ فاتحہ جو ہے مکی صورت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں یہ صورت اللہ نے آپ پر اتاری ہے، اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز میں واجب ہے۔ اگر کسی سے چھوٹ جائے تو اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، چاہے امام سے چھوٹ جائے، چاہے اپنے انفرادی نماز پڑھو۔ تو اس کے بعد اب سورہ فاتحہ کا بیان بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اللہ کے نام کے اور صفت کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، مشہور حدیث ہے، کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اقطع و ابتر۔ جو شخص کسی اچھے کام اور عمل کو بسم اللہ کے ذریعے شروع نہ کرے تو وہ کام اس کا بے برکت اور دم بریدہ کے معنی، جیسے کسی جانور کے دم کو کاٹ دیا جائے جڑ سے تو جانور کیسا بے ڈھنگا لگتا ہے، تو اس کے معنی بھی وہی ہے کہ اس کام میں اتنا خیر اس کو محسوس نہیں ہوگا۔ اس لیے ہر اچھے کام کو بسم اللہ سے شروع کیا جائے، چاہے جہر زور سے ذرا پڑھ لو یا چپکے سے پڑھ لو، لیکن بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہر اچھے کام کو شروع کرنا بہتر ہے اور اسی میں خیر ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے، کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فہو اقطع و ابتر۔ جو شخص ہر اچھی کام کو الحمد سے شروع نہ کرے تو وہ کام بھی بے برکت والا دم بریدہ رہتا ہے۔ تو خیر بسم اللہ میں بھی اللہ کی حمد ثنا ہے، اور الحمدللہ میں بھی حمد و ثنا ہے۔ چاہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کر دے یا الحمدللہ رب العالمین اس کو پڑھ کے شروع کر دے، دونوں میں خدا کی تعریف ہے، تحمید ہے، ثنا ہے، اس کی بڑائی ہے، اس کی کبریائی ہے وغیرہ اس کے اندر موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بارے میں اتنا جانکاری حاصل کر لو، سورہ برات کو چھوڑنے کے بعد جو 10ویں پارے میں 1 ربوع کے بعد شروع ہوتا ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، یہاں سے سورہ برات کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ 114 سورت قرآن کریم میں ہیں،
ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، لیکن سورہ برات کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کی جو سورت ہے سورہ انفال، اس میں اللہ تعالیٰ زیادہ تر مسلمانوں کا جہاد کافروں مشرکوں کے ساتھ ہوا ہے، اس میں اس کا بیان سورہ انفال میں ہے، اور اسی کا مضمون جو ہے کچھ سورہ برات میں بھی ہے۔ ایک بات تو سورہ انفال کے شروع میں بسم اللہ پڑھی گئی، تو اس کا مضمون سورہ برات کا اس میں بھی کچھ ملتا جلتا ہے، تو اس لیے بسم اللہ کی ضرورت نہیں پڑی۔ اور اصح قول یہ ہے کہ سورہ برات میں کافروں کے متعلق مشرکوں کے متعلق اللہ کا غصہ ہے، اس کا ظہور ہے۔ اس میں اللہ کافر اور مشرک سے کس قدر ناراض ہیں، اسی سے معلوم کر لو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سراپا رحم و کرم والی ذات کا نام ہے اللہ کا، تو ان پر غصہ ہے، اللہ ناراض سخت ہیں۔ تو سخت ناراض قوم کے بارے میں اللہ جیسے رحیم و کریم ہے ان کا نام نہیں لیا اللہ نے، ناراض۔ تو بہرحال سورہ برات کو چھوڑنے کے بعد 113 سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ یہ جو لکھا ہوا ہے ایک سورت کو دوسرے سورت سے الگ بتلا دینے کے لیے ہے کہ سورہ فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ لکھا ہے اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اب سورہ بقرہ شروع ہے تو اس سے پہلے پھر بسم اللہ آ گیا۔ تو اس سے پڑھنے والے کو سمجھ لینا چاہیے کہ سورہ فاتحہ ختم ہو گیا، اب یہ دوسری سورت شروع ہو رہی ہے، سورہ بقرہ شروع ہوئی، اس کے پہلے سورت سے پہلے بسم اللہ لکھا گیا۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دو سورتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے لکھ دیا گیا ہے، پڑھنے والے کو بھی آسان و سمجھتا رہے کہ بس ایک ہی سورت چل رہی ہے پورے قرآن میں، اور کچھ ہے ہی نہیں۔ نام بدلنے سے آدمی کے ذہن بھی بدلتا رہے، دوسری سورت میں اللہ کا کیا کیا بیان ہے۔ تو فاصلہ دونوں میں کرنے کے لیے ہر سورت کے شروع میں جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا ہے۔ ایک بات اور ایک بات سمجھ لو کہ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی ایک آیت ہے۔ قرآن کریم میں الحمدللہ رب العالمین سے لے کر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ سورہ فاتحہ اس سے لے کر کے من الجنت والناس تک ہر سورت کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ یہ پورے قرآن کی آیت میں سے ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہے۔ یہ کسی سورت کا جز نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورے قرآن کی ایک آیت ہے، لیکن کسی سورت کی وہ آیت نہیں ہے، صرف سورہ نمل میں ہے بسم اللہ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 19 پارے میں ہے سورہ نمل۔
इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस को जब ख़त लिखा है तो शुरू यहाँ से किया था, इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बड़ी रानी थी मुल्क सबा की, तो उसको दावती ख़त आपने लिखा था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, तो वहाँ आपने ये लिखा शुरू किया था, इन्नहु मिन सुलेमान, सुलेमान की तरफ से ये ख़त जा रहा है और अल्लाह के नाम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से मैं शुरू करता हूँ। तो ये सूरे नमल की आयत है, इसमें किसी इमाम का इख्तिलाफ नहीं है, किसी आदमी का इख्तिलाफ नहीं है। समझ में गए? वो कुरान करीम सूरे नमल की मुस्तकिल एक आयत है, उसके बारे में किसी का इख्तिलाफ नहीं। लेकिन हर सूरत के शुरू में सूरे बरात को छोड़ने के बाद जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा गया है, इसके बारे में बहरहाल थोड़ा सा इख्तिलाफ है। उस इख्तिलाफ से हमें तुम्हें कुछ लेना नहीं है, ये इल्मी बात है, समझ में आया। लेकिन आप लोगों को समझा दिया जाता है कि हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो दो सूरत में फ़र्क करने के लिए लिखा गया है। लेकिन पूरे कुरान की एक आयत ज़रूर है, पूरे कुरान करीम की एक आयत ये ज़रूर है। इसलिए तरावी में हाफिज़ कुरान जो आपको ख़त्म कुरान के ज़रिए तरावी पढ़ाते हैं, चाहे अखीर में हो चाहे शुरू में हो, एक मर्तबा जोर से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं कि नहीं? याद आता है ना? नहीं, ध्यान रहता ही नहीं उधर। तरावी में किसका ध्यान रहता है? पाँव हाथ रह जाता है, इधर बैठो उधर बैठो, इधर ख्याल क्या ख्याल, उन्हें क्या पता चलेगा, बिस्मिल्लाह की झड़ी पढ़ के चले गए। लेकिन हर हाफिज़ कुरान जो तरावी पढ़ाते हैं वो कहीं न कहीं देखोगे एक मर्तबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ोर से पढ़ेंगे, और कभी किसी रकात में वगैरह में कभी पढ़ते नहीं, वही ज़ोर से पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, या और कहीं जिसका जी जहाँ चाहा की भी सूरत के शुरू में एक मर्तबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ोर से पढ़ लेंगे। अगर वो न पढ़ें और तरावी ख़त्म हो गई, हमारा ख़त्म तरावी हो गया कुरान से, तो कुरान शरीफ ख़त्म हुआ नहीं, क्यों नहीं? इस सूरत को नहीं पढ़ा, ये बिस्मिल्लाह को ज़ोर से नहीं पढ़ा। और तरावी में ज़ोर से पढ़ना है कुरान करीम को, तो इस आयत को पढ़ा नहीं ना उन्होंने ज़ोर से, सामीन को सुनाया नहीं जो पीछे खड़े हैं। बात समझ में आता है कि नहीं? हाँ, तो इसलिए तरावी में कहीं भी किसी सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक मर्तबा हाफिज़ कुरान अगर पढ़ देता है तो ये सूरत पूरे कुरान की ये आयत भी पढ़ी गई, हो गया, काम खत्म। इसके अलावा कुछ इमाम हैं जो कहते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर सूरत की एक आयत है। ये हनफिया का मज़हब नहीं है मसला, दूसरे इमाम के नज़दीक है। इसलिए बाज़ हज़रात अज़ कबील फ़जीलत हर सूरत के शुरू में हाफिज़ कुरान कोई सब तो है नहीं, कोई अज़ कबील फ़जीलत उन इमामों की कौल पर अमल करते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर सूरत से पहले पढ़ते हैं ज़ोर से, है ना? तो इसमें भी कोई कबाहत नहीं कि वो हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ के करते, ऐसे कोई बात नहीं। ये सब ये कोई इख्तिलाफ और कोई झगड़े लड़ाई की बात नहीं है। लेकिन इतना समझ लो पूरे कुरान की एक आयत है
اور سورہ نمل میں جو ہے بسم اللہ وہ مستقل سورہ نمل کی ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ نماز جب شروع کی جاتی ہے تو ثنا سے شروع کی جاتی ہے، اللہ اکبر کہے تو پہلے چاہے انفرادی ہو یا جماعت کی نماز ہو، آدمی پہلے ثنا پڑھتا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب اس کے بعد پڑھی جاتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ کا جو مسئلہ ہے قرآن کریم کے شروع کرنے سے پہلے اس کو پڑھنے میں بہت ہی برکت ہے، نفس شیطان کی دھوکے سے وغیرہ سے بچ جاتا ہے، آدمی اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں یہ بھی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔